بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ نے کارکردگی دیکھنی ہے کہ ایجوکیشن میں آپ نے کتنے اسکول بنائے. ایک پروجیکٹس آیا ہوا ہے 3 ارب کا اسکول ہے, کمرے ہے, وہ بنے ہوئے ہیں, اس نام سے پھر آیا ہے. تم پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا اس میں کتنی کارکردگی اچھی ہوئی ہے؟ تو بہترین ہے. ہم نئے اسکول بناتے ہیں, کس طرح کس کرائٹیریا کے تحت بنائیں گے, کیا ہوگا اس ایریا میں, کتنے فاصلے پر دوسرا ہوگا. کچھ ایسے اسکول بنے ہوئے ہیں, میں خود اس کی گواہی دیتا ہوں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں لوگ, یہ ہمارا قصور ہے, کم از کم منسٹر صاحبہ کا قصور تو نہیں ہے. یہ ہم لوگ جب بناتے ہیں, میں خود جب بناتا ہوں, کوئی اس میں بیٹھک بنا ہوا ہے, کہیں کیا بنا ہوا ہے, کہیں کیا بنا ہوا ہے. پھر اس کو آباد کرنے کے لیے طریقہ کار بنانا چاہیے. ٹیچرز جاتے ہیں, ان ٹیچروں کا کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتا ہے, اس کا کوئی انکوائری نہیں ہوتی ہے. 2 بندے ایک تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو ہمارے جب ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہوگا تو سب سے ٹاپ پہ آپ کا ایجوکیشن آتا ہے. جب ایک بچہ پڑھے گا تو تب اس کی سمجھ میں کچھ آئے گا, وہ اپنے حقوق کی جو ہے وہ پہچان کر سکے گا, وہ اپنی زندگی کو سمجھ سکے گا, وہ اپنے آگے جانے والے مستقبل کو کچھ دے سکے گا. ورنہ اسی طرح تو ہم وہی بیٹھے ہوں گے, چرواہے ہوں گے یا کوئی زمیندار ہوں گے, بیلچہ اٹھا کے ہم اپنا زمین بنانے کے لیے کافی ہوگا. باقی تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو ہم نے اپنے دشمنوں سے کس طرح لڑنا ہے, اپنے بھائیوں سے حقوق کس طرح لینا ہے. یہ ایجوکیشن کو ٹاپ پہ رکھنا چاہیے, اور وہ بھی اس طرح انصاف کی بنیاد پہ. کالج کہاں بننے چاہیے, یونیورسٹیز کہاں بننے چاہیے. میں کہتا ہوں اگر کہیں بھی بنتا ہے, بلوچستان کے ہر ایریا کو کالج اور یونیورسٹی کی ضرورت ہے, تو پھر وہ ہمارے ایریا میں بھی دیکھنا چاہیے. میں سی ایم صاحب کے نالج میں لاتا ہوں, ایک BRC ضلع عبداللہ میں شروع ہوا ہے, 4 سال ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر, یہ PD ہوتا کیا ہے؟ اس PD کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں اسی ڈپارٹمنٹ کو یہ اسکیمات نہیں ملتی ہے؟ اور وہ PD جو ہے وہ اس کو اسی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری کے انڈر ہونا چاہیے. ہم ریٹائرڈ لوگوں کو لیتے ہیں, ہم ایسے لوگوں کو لیتے ہیں جو ان کا مقصد وہ کہتے ہیں میں تو ویسے ہی فارغ ہوں, کوئی وہ بن جائے نہ بن جائے, پیسے ہو چلے گئے, آ گئے نہیں آئے, جیب میں گئے, کدھر گئے, اس کا مقصد ہے. PD ایک BRC قلعہ عبداللہ میں ہے, دوسرا BRC تربت میں ہے. ابھی ایک بندہ کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ وہ تربت بھی جائے گا, وہ قلعہ عبداللہ بھی جائے گا, اور وہ یوب بھی جائے گا. اسی لیے تو وہ منصوبے ہمارے فائدے کی بجائے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. زمر خان صاحب, باقی دوستوں نے بات کرنا ہے, میں آپ کو مختصر صرف کریں اتنا اس کو. کہہ دوں, دیکھ لیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ CM صاحب ہماری جو گورنمنٹ ہے, میں خود اس کا حصہ ہوں, جو بجٹ اس سال 1065 جتنا بھی ارب کا بجٹ پیش ہوا ہے, جس میں نان ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ اس دفعہ 249 کا آپ کا ڈیولپمنٹ ہے, اس میں 66 جو فیڈرل فنڈڈ وہ جمع کر لیں, اور 38 جو ہے وہ فیڈرل انویسٹمنٹ ایجنسی ہے جو اس نے دیے, تو آپ کا 354 ارب کا آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ بنتا ہے. ابھی ہم اس کو کس طرح خرچ کریں گے, اس میں ہمارا پورا سال ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. میں اس پہ CM صاحب کی جو اپنی محنت ہے, میں اس کی تو میں کیا کہوں کہ کتنا اس کو اپریشیٹ کر لوں کہ اس کے اور ہمارے خزانہ اور PND کا جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی. لیکن یہ ایک گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے اسٹریٹجک اسکیمات ہیں یا جتنے بھی اوورال آپ نے ان کو رکھے ہوئے ہیں, اس کو تھوڑا انصاف کی بنیاد پہ ایک کمیٹی جو ہماری بنی ہوئی ہے اس کے تھرو کر لیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کی کامیابی ہماری کامیابی ہوگی. اگر گورنمنٹ کچھ اچھے منصوبے لائیں گے, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ دیں گے. یہ بھی اگر ہم اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے بھی کوئی ایسا منصوبہ آ جائے جس سے نقصان ہوگا یا جس میں ہماری نظریاتی اختلاف ہوگا, ہم اپنی پارٹی میں بھی اختلاف رکھتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا ہے کہ ہم کسی کا لحاظ کرتے ہوئے غیر جمہوری غیر آئینی کام کو ہم ایکسیپٹ کر لیں, یہ کبھی ہماری پارٹی میں نہیں ہوا ہے. میں اسی لیے CM صاحب کو
جو بجٹ پیش ہوا، امید سے یہ کہتا ہوں کہ آئندہ سال آتے ہوئے میں جتنے بھی سیکٹر ہے، خاص کر میں نے کچھ 4-5 سیکٹر جو اس کی نشاندہی کی، جس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، بس میں ختم کرنے والا ہوں جناب اسپیکر صاحب، ایگریکلچر، لائف سٹاک، جو گلابانی ہماری جو 70% لوگ اس سے منسلک ہے، زراعت سے منسلک ہے، یہ ہماری صاف پانی کا کمیونیکیشن سسٹم، اس کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھ لیں، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اور اس کو جو ہے اس کی بنیاد پہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو پھر یہ بجٹ جو ہے یہ ویسے ہی وہ ہوگا۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے اس ٹری بنچز پہ اور اپوزیشن نے مل کے، یہ ہوتا رہتا ہے، یہ واک آؤٹ ہوتے رہتے ہیں، ہم نے بھی کیے، گورنمنٹ میں رہتے ہوئے کسی بل پہ ہمیں اعتراض ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی ناکامی نہیں چاہتے ہیں۔ لیکن ایک عرض کرتا ہوں اپنے ٹریجری بینچز کے دوستوں سے کہ وفاق کے ساتھ ہمارا جو یہاں پہ مسلم لیگ نون کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ جی ہم وفاق سے لڑائی جھگڑے چاہتے ہیں، حق کی بنیاد پہ، اب رائلٹی رہتے ہو، آپ ریکارڈنگ کا ہو، آپ سندک کا ہو، آپ سمندر کا ہو، آپ کرومائٹ کا ہو، آپ ابھی نئے نئے جو الاٹمنٹس ہو رہے ہیں اس کا ہو، اس کی حق پہ بنیاد پہ ہم بلوچستان کے عوام کے لیے کام کریں۔ کوئی بھی ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس ملک کے لیے کوئی نقصان لے آئیں گے، یہاں پہ جمہوری طریقے سے لڑیں گے، پرامن طریقے سے لڑیں گے، اپوزیشن لیڈر اور ان اپنے کے حقوق ساتھیوں لیے کو ویلکم کرتا ہوں اور اپنے حقوق کے لیے جو ہے بات کرتے رہیں گے۔ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک اصول ہے، ہمیشہ ہم نے قربانیاں دی، جمہوریت کے لیے دیے، آئین کے لیے دیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے دیے، غیر جمہوری راستہ اور تشدد کو رکھنے کے لیے ہم نے ہمیشہ قربانی دی، ہم نے شہادتیں دی دہشت گردی کے خلاف۔ یہی چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر جو سچویشن ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں امن و امان کا مسئلہ کتنا خراب ہوا ہے، ہم اس کو کیسے اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں، ہم اس کو کیسے لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو جو ہے اپنے ان حقوق کی جو ہے وہ تحفظ وہ کرنی چاہیے کہ جی قلعہ عبداللہ میں جس طرح پشین میں ہو رہا ہے، جس طرح تربت میں ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پہ ہو رہا ہے، تو اس کا قصور تو نکالنا چاہیے کہ کون قصوروار ہے۔ گورنمنٹ کے ساتھ تو ایک ایجنسیاں ہوتی ہیں، ان کو فنڈ ملتے ہیں 1 ارب سے پتہ نہیں کتنے 100 ارب جب ان کو فنڈز ملتی ہے تو ان سے ہم اپنی کارکردگی تو لے لیں۔ ایک چیک پوسٹ بنا ہوا ہے جناب اسپیکر صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیک پوسٹ والے سے تو پوچھ لیا جائے کہ جی آپ نے کیا کیا ہے آج تک، کتنے لوگوں کو کتنے دہشت گردوں کو پکڑا ہے، کتنے تخریب کاروں کو پکڑا ہے، کتنے اسلحہ فروش کو پکڑا ہے، کتنے منشیات فروشوں کو آپ نے پکڑا ہے، نہیں تو پھر کس چیز کے پیسے ملتے ہیں۔ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے یہاں پہ جتنے بھی اپوزیشن ہمارے دوست ہیں، ٹریجری دوست ہیں، یہ سب مل کے ہم اس صوبے کو بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ لیکن آخر بات یہ کرتا ہوں کہ ہمیں سائل وسائل پہ ہمیں اپنے اعتماد میں لے لیں، جو 18ویں ترمیم ہے اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے، اس کے مطابق بلوچستان کے اپنے حقوق کا تعین کرنا چاہیے اور ہماری ریئلٹیز ہمیں فقیر نہ سمجھا جائے، ہمیں وہ طریقہ اپنائے کہ ہم سب سے بالا تر ہے۔ بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہے، پورے پاکستان کو چلا رہا ہے ہر لحاظ سے، ہم دے رہے ہیں سونا ان کو، ہم دے رہے ہیں پانی ان کو، ہم سمندر دے رہے ہیں، ہم ان کو یہاں تک مچھلیاں بھی ہم دے رہے ہیں، ہم گیس دے رہے ہیں، تو ہم بڑا صوبہ ہے، بڑے صوبے کے بڑے صوبے کی طرح ان کو جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا، بڑی مہربانی۔ میں سابق